زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بتاؤ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر واللہ ملت للہ اللہ کے رحم کا مستحق ہے ہی وہ جو خادم صدیق ہے الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا سنو سمجھو کہ قطع صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے کچھ سمجھ میں بھی آئے گی نہیں میں سمجھاتا ہوں میں اتارتا بھی ہوں پڑھتا نہیں اتارتا بھی ہوں سنو گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے اب کہو خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا صدیق اکبر زندہ باد صدیق اکبر زندہ باد پہلے خلیفہ زندہ باد پہلے خلیفہ زندہ باد صدیق اکبر کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدغہ گو صدیق اکبر توجہ ہے نبی کا اور خدا کا مدغہ گو کون ہے تعریف کرنے والا کون ہے مدغہ گو اس مدغہ گو کو یاد رکھیے کیونکہ دوسرے مصرے میں یہ مدغہ گو جو ہے یہ چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے کیسے سنو کہ سمجھ میں آئے گی نا کہ نبی کا اور خدا کا مدغہ گو صدیق اکبر اور نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا کیا مدحہ کو یہ محذوف ہے اس کے اندر نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا مقام خواب رابط چین سے آرام کرنے کو حضرت صدیق دے دلی ہے تمنا سے یار دے مزار نل مزار ہونا چاہیے مقام خواب رابط چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا اسی لیے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور کرنے بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا ضعیفی میں یہ قوت کہ ضعیفوں کو قوی کرنے ضعیفی میں یہ قوت ہے
کہ ضعیفوں کو قوی کر دے. دیکھو سہارا لے ضعیفوں اقویا صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیفوں اقویا صدیق اکبر کا. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا 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 کہہ کے قرآن اتقا سب سے بڑا متقی. اور سنو سب سے بڑا عالم بھی اس امت میں، سب سے بڑا عالم بھی، سب سے بڑا لیڈر بھی، سب سے بڑا بہادر بھی، سب سے بڑا متقی بھی کون؟ صدیق اکبر. خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا. گل مکاؤ گل ہن گل مکاؤ جی. ہاں میں گل مکانا. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. اور علی مولا علی ہائے ہائے مولا علی. مولا علی کتنی محبت کرتے ہیں صدیق اکبر سے. کبھی آپ پڑھیں نا کہ مولا علی کے جو شہزادے گزرے نا ان میں نام کیا کیا تھا. ایک کا نام ابو بکر تھا، ایک کا نام عثمان بھی تھا، اور جناب جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی نا وہ صدیق اکبر کی پوتی تھی. یہ محبتیں ان میں کیسی تھی؟ دیکھو علی کی محبت دیکھو. کہا اگر کسی نے مجھے شیخین تو حجت دی میں اس کو 2 4 10 نہیں 70 نہیں 80 درے ماروں. کتنے ماروں؟ ہاں 80 ماروں. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. اور یہ شعر سنو اور لے جاؤ آج. دیکھیں روایتوں کی اگر آپ پڑھیں تو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، تجلی فرمائے گا، تو سب پر تجلی اور ہوگی اور صدیق پر تجلی اور ہوگی. اللہ اور سیدنا صدیق پر جب گزریں گے نا جنت سے تو جنت کے 8 دروازے کہیں گے حضور ہم سے آئیے، حضور ہم سے تشریف لائیے. اب سنو بات کیا ہے کہ لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس مغابت. مجھے والدین پر ایک بات یاد ہے کہ والدین کی کیا رتبہ، والدین کا رتبہ کیا. سنو جب امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تو آپ عمرے کی نیت سے اپنے والد صاحب کے ملنے، کیونکہ وہ مکے میں رہتے تھے، تو ان سے ملنے آپ جب پہنچے تو آپ کے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے چاہا کہ میں کھڑے ہو کر استقبال کروں. تو سیدنا صدیق کو یہ پسند نہیں آیا. آپ اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور سیدھا اپنے قدموں کو بوسہ دیا. یہ ہے ادب والدین.
آج ہمارے گھر میں ہم بیٹھے ہوں والدہ یا والدہ ہے، ہم تو پتہ ہی نہیں کچھ سے نہ اٹھے، ہمیں کیا پتا والدین کا کیا ہے، والدین کا آداب کیا ہے۔ کبھی خود سوچنا کہ میں نے والدین میں سے آج کتنی کتنا عرصہ ہو گیا میں نے دست بوسی نہیں کی، والدہ کی گردن بوسی نہیں کی۔ یہ والدہ کو یہ دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دینا کتنا ثواب بتا، کتنا ثواب۔ یہ والدین کی خدمت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیں کبیرہ گناہ جو ہے نا اس کی توبہ شرط ہے، کبیرہ گناہ کی توبہ کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت اگر کی جائے تو اللہ اس کے سکتے بھی گناہ کبیرہ معاف کرتا ہے۔ ہم والدین کو کچھ سمجھتے نہیں، جن کی زندہ ہیں حیات ہیں وہ قدر کریں خدا کے لیے۔ والدین کو کیا بتاؤں، سبحان اللہ، میں اس پر بڑی گفتگو کر سکتا ہوں، بڑی گفتگو کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ پہلے اپنی بخشش کیا پھر والدین، اس کی بھی بڑی لاجک ہے۔ نبی تو ہے ہی معصوم، وہ کو گناہ کی تھوڑی ہوتی، وہ تو یہ ہے کہ ان پر جو روزانہ کی بنیاد پر تجلیات ہوتی ہیں نا، تو وہ پچھلی تجلی کو دیکھ کر کہتے ہیں استغفر اللہ۔ ٹھیک، بندہ پہلے اپنی دعا کرے پھر والدین کے لیے۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلے خود تو بخشا جائے، جب یہ بخشا جائے گا تو دوسرے کے حق میں بھی اس کی شفاعت ہوگی نا۔ تو پہلے ربنا اغفر لی پھر ولی والدی۔ یہ کیا چیزیں سکھا رہے ہیں ہمیں؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے، نوح علیہ السلام جیسے بڑے بڑے والدین کے لیے دعا۔ ہم نے کتنی دفعہ دعا کی؟ وہ حضور فرماتے ہیں کہ کم از کم دن میں 5 مرتبہ والدین کے لیے دعا کرو، یعنی کہ ہر نماز کے بعد والدین کی بخشش کی دعاؤں کا کرو، ان کے سامنے عاجزی اختیار کیا کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، ان کی حکم اور فرمانبرداری میں کوتاہی نہ کرو، ان کے دل کو نہ دکھاؤ، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو، بالکل گر جاؤ۔ والدین کے اگر میں حکم پر آ جاؤں تو پتہ نہیں، ایک تو یہاں پہ لمبی تقریر ہو جائے گی، لیکن یہ ضمن میں نے یاد آ گیا صدیق اکبر امیر المؤمنین والد صاحب نے چاہا کہ میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن صدیق اکبر کو پسند نہیں آیا، فوراً اونٹ سے چھلانگ لگا کر آپ نے اپنے والد کا پاؤں کا بوسہ دیا۔ تو یہ صدیق اکبر ہیں بھائی۔ لٹایا راگ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹ لٹ کر حسن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گیا